السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق این امریکن مانسٹر بائی صالحہ اقبال ایپیسوڈ 17۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ بھی کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیں کہ آپ اگلا کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ تو مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے اور آپ کو انتظار نہ کرواتے ہوئے جلدی سے میں اس ناول کو شروع کرتی ہوں۔ کیا صحیح کرنا ہے آپ نے اب؟ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراتی نظروں سے پوچھتی ہے۔ بہت کچھ صحیح کرنا ہے، جیسے کہ اس وقت رات کا صحیح استعمال کہاں اور کیسے کیا جاتا ہے، یہ بتانا ہے تمہیں۔ جہانگیر حیا کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہتا ہے، زندگی میں اس کے علاوہ بھی اور بہت کام ہوتے ہیں میاں جی۔ حیا جہانگیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے، میں غلط کام نہیں کرتا ہوں، میرے لیے ضروری ہے، اس کے بنا میں زندہ کیسے رہوں گا؟ جہانگیر دوبارہ حیا کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے، حیا جہانگیر کی باہوں میں قید ہوتے ہوئے کہتی ہے، آپ نے بھی کہا کہ بچوں کی شادی کی تیاریاں کرو، کیا سکندر مل گیا ہے آپ کو؟ حیا سر اٹھا کر جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہاں مل گیا ہے، جہانگیر حیا کے چہرے پر اس کی آنکھوں میں اپنے لب رکھتے ہوئے پیار سے کہتا ہے۔ کیا سچ میں؟ حیا حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کب گھر آ رہا ہے؟ کیسا ہو گیا ہے؟ کتنا بڑا ہو گیا ہے؟ حیا ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر جاتی ہے۔ جہانگیر اس کے سوالوں کو جواب دینے کے بجائے اس کے چہرے کو تکتے رہتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، جلد گھر آ رہا ہے، بہت ہینڈسم ہو گیا ہے، میرے قد کے برابر ہو گیا ہے۔ جہانگیر حیا کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے ایک ایک سوال کا جواب پرسکون انداز میں دیتا ہے۔ وہ کہاں تھا؟ حیا کے دل پھٹنے والا ہو گیا تھا، آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ وہ میرے تمہارے دل میں تھا، میں جگہ ملنے چاہیے انسانوں کو دنیا میں سر چھپانے کی دل میں جگہ ملنی چاہیے انسانوں کو دنیا میں سر چھپانے کے لیے اسے چھت مل ہی جاتی ہے۔ جہانگیر حیا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، جہانگیر اسے گھر واپس لے آئے، پلیز لے آئے، ہو گیا وہ بھلانا مشکل ہے، لیکن پھر بھی اسے بھول کر اسے گھر لے آئے نا۔ میں اب اور مزید انتظار نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حیا کے آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں کو بھگانے لگے تھے۔ تمہارا انتظار ختم ہو گیا ہے، اب مزید تمہیں انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جلد ہی اسے واپس لے کر اس کی حویلی میں آؤں گا۔ جہانگیر حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس کی بھیگی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کچھ دن پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، جو بگڑ گیا تھا اور بگڑتا جا رہا ہے اسے بھی ٹھیک کر دوں گا۔ حیا کے گالوں کو اپنے انگوٹھوں سے صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، اور کتنا؟ حیا جہانگیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، بس کچھ دن۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، اب رونا بند کرو، یہ سب سمیٹ لو، تمہاری پسند کا داماد میں لے آؤں گا تمہارے لیے، یہ سارے پیپرز مجھے دے دو، اور وہ جو چائنا پولیس آفیسر ہے ان سے کہو مجھ سے آ کر ملے۔ جہانگیر حیا کے چہرے کو آزاد کرتے ہوئے پیپرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ مانسٹر میری نبض پر بیٹھ گیا ہے، اسے وقت رہتے بغور دیکھنا پڑے گا، ورنہ مشکلات ختم نہیں ہوں گی۔ جہانگیر پیپرز کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہتا ہے، جہانگیر آپ کو مانسٹر قبول ہے اپنی بیٹی کے لیے؟ حیا اس کی بات پر حیرانگی سے پوچھتی ہے، تمہیں قبول ہے تو مجھے بھی قبول ہے۔ جہانگیر حیا کی تھوڑی پکڑ کر پیار سے کہتا ہے اور کہہ کر اسے کراس کر کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں؟ حیا جہانگیر کو جاتا ہوا دیکھتے ہوئے بلند آواز میں پوچھتی ہے۔ ڈریسنگ روم کے دروازے کے لاک کو پکڑے ہوئے جہانگیر کے اندر کی جانب بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ جہانگیر حیا کی باتوں پر اپنی آنکھیں بند کیے خود کو کمپوز کیے ہوئے پلٹ کر حیا کی طرف دیکھتا ہے اور جواباً کچھ نہیں کہتا۔ ایسا کیوں لگا تمہیں؟ جہانگیر دو پل ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں اٹھتے ہوئے سوالوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہیر آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے میں جانتی ہوں، آپ نے اس کے آس پاس نک کے علاوہ کبھی کسی لڑکے کو آنے تک نہیں دیا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی۔ پر جہانگیر حیا کی طرف بڑھتے ہوئے مڑ کر پیپرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر کیا؟ جہانگیر حیا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، آپ کو اس مانسٹر کو ہیر کا دلہا بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ حیا جہانگیر سے کچھ قدم دور اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے پولیس کی طرح جاسوس اور باز جیسی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کوئی انسان ڈیول اور مانسٹر خود سے نہیں بنتا ہے، ہر کسی کی کہانی ہوتی ہے، اسے انسان سے جانور بنانے کے سفر تک کی جس طرح میری تھی اس طرح اس کی بھی ہے۔
آپ اسے جانتے ہیں نا؟ جہانگیر کی بات مکمل ہوتے ہی حیا ایک قدم مزید اس کے قریب آتے ہوئے پوچھ پڑتی ہے۔ جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں، فکر مت کرو، کچھ دنوں میں تم بھی اسے جان جاؤ گی۔ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر ڈریسنگ روم میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ تو چھپا رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ آپ مجھ سے، پر کیا؟ حیا جہانگیر کو اپنے کپڑے لیتے ہوئے دیکھتے ہوئے خود سے پوچھتی ہے۔ دنیا کے کیس تو میں حل کر دوں گی، لیکن میرے خود کے گھر میں کیا چل رہا ہے یہ پتہ کر کے اسے حل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ حیا کہتے ہی واپس کاغذات کے پاس جاتی ہے اور زمین پر بیٹھ کر انہیں ایک نظر دوبارہ سے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ صبح ہو چکی تھی، اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے قہقہا لگا کر ہنستے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ سب کے چہرے پر ہنسی تھی سوائے حیا کے۔ اس کے دماغ میں اب وجدان چھپ چکا تھا، ساتھ ہی جہانگیر کی باتیں بھی۔ جہانگیر کی نظریں بھی بار بار حیا کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ جس چیز سے اسے دور رکھنا چاہتا تھا وہ اس کے قریب جا رہی تھی۔ وہ اسے اب لڑائیوں سے، زندگی کی تلخیوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، پر وہ سب کر کے اسے دور نہیں رکھ سکا۔ بابا؟ ہیر جہانگیر کو یکجان بیٹھے دیکھ کر جہانگیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جہانگیر ہیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر دیکھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور 2 پل اس کے چہرے پر اس کی نظریں تھم جاتی ہے۔ بابا کیا ہوا؟ ہیر بریڈ کھاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں، جہانگیر مسکراتے ہوئے مختصر سے جواب دیتا ہے۔ بچو جہانگیر، میں چلتی ہوں، مجھے آج بہت کام ہے، ہیر دیر ہو جائے گی ورنہ۔ حیا جہانگیر کے دائیں جانب ساتھ والی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ تم آج صبح تک کام ہی کر رہی تھی، اب مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو، گھر میں رہو۔ جہانگیر حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہتا ہے۔ کام بھی تو ضروری ہے، نہیں کروں گی تو زیادہ ہو جائے گا، وقت پر کر لینا ٹھیک رہے گا۔ برداشت ہو جائے گا، ایک ساتھ سب کرنا پڑا تو ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے سے ٹھہر ٹھہر کر کہتی ہے۔ جہانگیر اس کی باتوں کا مطلب آسانی سے سمجھ گیا تھا۔ خدا حافظ، حیا کہہ کر جہانگیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنے پیچھے کھڑی ہوتی کام والی سے اپنا کوٹ لیتے ہوئے وہ حویلی سے باہر اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ امید کرتی ہوں جہانگیر اس بار وعدہ خلافی نہیں کی ہوگی آپ نے، اس بار کی معافی نہیں ہوگی۔ حیا اپنی بلیک کلر کی لینڈ کروزر کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے۔ پوری حویلی میں صرف بلیک کار ہی موجود تھی، کیونکہ اب وہ جہانگیر کے ساتھ ساتھ باقی سب کا بھی پسندیدہ رنگ بن چکا تھا۔ حیا کے جاتے ہی جہانگیر بھی اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلا جاتا ہے۔ جہانگیر کے جاتے ہی ہیر اس کے پیچھے پیچھے اس کے اسٹڈی روم میں چلی جاتی ہے۔ یہ کیا تم ہر وقت کتابیں پڑھتی رہتی ہو، اور اب یہ کیا پڑھ رہی ہو تم موبائل میں؟ امیمہ آئینہ کے سامنے ٹیبل سے اس کا موبائل اٹھاتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ امیمہ فون میں اردو فائلز دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ تم ناولز پڑھتی ہو؟ امیمہ جھٹکے سے مڑ کر آئینہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آئینہ جواباً ہنس کر دونوں ہاتھ اس کے آگے کی اپنا فون واپس لیتی ہے۔ مجھے لگا تھا تم معصوم ہو، کچھ اچھا پڑھتی ہو، پر یہ کیا پڑھتی رہتی ہو؟ امیمہ آئینہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھا ہی تو ہے، یہ اردو کے علم میں اضافہ کرتی ہے، میں اردو اچھے سے سیکھنا چاہتی تھی تو میں سیکھ رہی ہوں۔ کیسے یہ پڑھ کر؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارے گلاب جیسے سلگتے لبوں کی تپش، استغفر اللہ۔ امیمہ آئینہ کا فون اس کو واپس دیتے ہوئے کہتی ہے۔ دیکھو بہن، بات بہت سمپل سی ہے، مجھے گھر سے باہر جانا نہیں پسند۔ لوگ کیسے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، میری زندگی میں گنتی کے تم 2 ہی لوگ ہو، وہ بھی یہاں پر کچھ دنوں کے لیے، پھر مجھے واپس اپنے گھر میں جانا ہے، جہاں پر میں صرف اور صرف میری تنہائی اور میرا اللہ ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے مانا کہ کوئی انسان اکیلا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمیں وقت گزارنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا۔ پڑھائی میں نے کی نہیں ہے، کبھی بچپن میں 4 سے 5 کلاس میں نے پاکستان میں پڑھی تھی، اور وہ تھی ہی ہو گئی ہے۔ یہ تو تھوڑی بہت اردو کا سہارا ہے جو مجھے آتی تھی، تو میں نے یہ کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ اب مجھے لوگوں کا بھی تھوڑا بہت علم ہو گیا ہے اور اردو بھی اچھے سے آ گئی ہے۔ آئینہ بنا بریک ایک سانس میں سب بول دیتی ہے اور بول کر دوبارہ کھانا کھانے لگ جاتی ہے۔ امیمہ پہلے حیرانگی سے پھر مایوسی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ تمہارا دل نہیں کرتا گھر سے باہر جا کر کچھ کرنے کا؟ امیمہ آئینہ کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ نہیں کرتا، آئینہ کافی کا سپ پیتے ہوئے کہتی ہے۔ کیوں؟ امیمہ اب بھی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر میں بھی گھر سے باہر جاؤں گی تو میں بھی مر جاؤں گی۔ میں نے ابھی نہیں مرنا ہے، آئینہ معصومیت سے جواب دیتی ہے۔ تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ مرنا تو سب نے ہے، امیمہ آئینہ کی معصوم سی شکل دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا ہے، امی ابو اور بھائی کی طرح مرنے سے ڈر لگتا ہے۔
اور اگر میں بھی مر گئی تو ان کی بخشش کی دعائیں کون کرے گا؟ میں تو ان کے لیے کر دیتی ہوں، پھر ہم سب کے لیے کون کرے گا؟ میرے پاس تو اور کوئی ہے بھی نہیں، میری قبر پر بھی کوئی نہیں آئے گا۔ آئینہ کافی پیتے پیتے بولتی جا رہی تھی۔ اس کی باتوں پر امیمہ مایوس ہوتی جا رہی تھی اور حویلی کے دروازے پر کھڑا ہوا نیک دروازے سے باہر کھڑا ہو کر آئینہ کی باتیں سنتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ لمبی گہری سانس لینے لگتا ہے۔ امیمہ بھی گہری سانس لے کر آئینہ کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے کر ٹیبل پر رکھتی ہے اور اس کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ پاگل لڑکی، ہم کون ہیں پھر تمہارے؟ ایسی باتیں کرو گی تو جو رشتے تم نے بنائے ہیں تم خود سے بھی وہ گوا دو گی۔ امیمہ آئینہ کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میرے پاس رشتے ہیں؟ آئینہ حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ میں ہوں، ہیر ہے، ڈیول ہے، حیا ہے، اور بھی کتنے سارے لوگ ہیں تمہارے پاس۔ اور کون ہے؟ آئینہ حیرانگی سے معصوم سی شکل بنا کر دھیرے سے پوچھنے لگ جاتی ہے۔ میں ہوں۔ نک مسکراتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے آئینہ اور امیمہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، آپ بھی میرے ہیں؟ آئینہ تجسس سے پوچھتی ہے۔ نک اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے امیمہ کی آنکھوں میں حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ امیمہ ہاں میں سر ہلا کر اسے کچھ بولنے کا کہتی ہے۔ ہاں میں تمہارا ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ نک اپنے لیے جگ میں سے جوس ڈالتے ہوئے کہتا ہے، پر آپ ہے ہی کون؟ میں تو آپ کا نام بھی نہیں جانتی ہوں، آپ کو اپنا کیسے بناؤں میں پھر؟ آئینہ نک کو معصوم سی آسمانی رنگ کی چھوٹی چھوٹی سی آنکھوں سے ٹمٹماتی ہوئی دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ آئینہ کی بات پر نک اور امیمہ کا قہقہا ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے۔ میرا نام قاسم کے اور میرے بابا کا نام شعیب ہے۔ میری ماما کا نام بنش ہے۔ میں حیا کا فیورٹ ہیر اور امیمہ کا دوست ہوں، اور ڈیول کے لیے میں فضول انسان ہوں جو اس کی بیوی پر لائنز مارتا رہتا ہے۔ یہ تھا میرا مکمل تعارف۔ نک جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اور نک کون ہے؟ آئینہ نک کی مکمل بات سن کر فوراً سے دھیرے لہجے میں پوچھتی، وہ بھی یہی ہے بدھو؟ امیمہ آئینہ کے گال کھینچتے ہوئے کہتی ہے، کیا یہ ایک آدمی دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئینہ حیران کن نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ایک آدمی کے دو نام ہیں۔ میں دنیا کے لیے نک ہوں جو ڈیول ورلڈ کا خاص بندہ ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے قاسم ہوں جو عالم فیملی کا حصہ ہے۔ نک کندھے اچکاتے ہوئے آئینہ کے حیران پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ آئینہ نک کی بات سن کر 2 پل کے لیے خاموش ہو کر اپنا سر جھکا لیتی ہے اور کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ امیمہ کے فون پر سمی کا فون آتا ہے، جسے دیکھ کر وہ فوراً سے لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی حویلی سے باہر نکل جاتی ہے۔ نک آئینہ کے سامنے بیٹھا ہوا اس کے جھکے ہوئے چہرے کا، اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو، اس کے گلابی رنگ کے گالوں کو، اس کے گلابی رنگ کے نرم و ملائم ہونٹوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ہو کے خاک سرما بنے آنکھ میں سمائے، ہائے چھپ چھپ کر ملے کسی پردہ نشیں سے ہم۔ آئینہ جیسے ہی سر اٹھا کر نک کی طرف دیکھنے لگتی ہے، اس کے دیکھنے سے پہلے ہی نک اپنا چہرہ دوسری جانب مشکل سے موڑ چکا تھا۔ آئینہ کچھ بولنے لگتی ہے کہ نک وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ آئینہ اسے نظروں سے اوجھل ہوتے وقت اسے دیکھتی رہتی ہے جب تک وہ جہانگیر کی اسٹڈی روم میں چلا نہیں جاتا۔ بابا آپ پریشان کیوں ہے؟ ہیر جہانگیر کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف کھڑی ہو کر پوچھ رہی ہوتی ہے کہ نک دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ جہانگیر لیپ ٹاپ پر آج رات کی اسمگلنگ ڈیٹیلز آن کرتے ہوئے کہتا ہے، کام ہو جائے گا بابا، یہ بتائے ہوا کیا ہے؟ ہیر لیپ ٹاپ بند کر اب کی بار غصیلے لہجے میں پوچھتی ہے، آپ اور ماما ایسے باتیں کیوں کر رہے تھے؟ ہیر غصے میں کہتی ہے، مانو گی نہیں تم؟ جہانگیر کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے کہتا ہے، نہیں، جب تک پوری اور صحیح بات نہیں بتائیں گے تب تک میں نہیں مانوں گی۔ ہیر اٹل لہجے میں جواب دیتی ہے، ہیر میں نہیں بتا سکتا ہوں، اگر بتا دیا تو تم بھی مجھ سے خفا ہو جاؤ گی اور میں یہ بات نہیں سنبھال سکتا ہوں۔ کیا سکندر کی بات ہے؟ ہیر سنجیدگی سے پوچھتی ہے، کیا؟ جہانگیر کرسی سے ہٹاتے ہوئے حیرانگی سے پوچھتا ہے، تم جانتی ہو اسے؟ تمہیں کیسے پتا؟ جہانگیر کرسی سے اٹھ کر ہیر کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے، بابا جانتی ہوں، میں سب جانتی ہوں۔ سکندر عالم میرا بھائی ہے، وہ آپ سے ناراض ہے، اس کی وجہ کیا ہے میں نہیں جانتی ہوں، وہ بچپن میں حویلی سے چلے گئے تھے۔ ہیر سر جھکا کر جہانگیر سے کہتی ہے، ہیر تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ جہانگیر تجسس سے پوچھتا ہے، کل صبح آپ کی اسٹڈی روم میں آئی تھی جب آپ ماما کے ساتھ نیچے ہال میں تھے، تب لیپ ٹاپ پر ان کی ڈیٹیلز پڑھی تھی میں نے۔ ہیر دھیمے لہجے میں کہتی ہے، سوری۔ جہانگیر
कह रहा था कि हीर उसका हाथ पकड़कर उसे चुप करवा चुकी थी। बाबा, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भाई होगा तो हर बाप को उसको छुपा कर ही रखना चाहिए। आपको गलत समझकर वो वजदान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? हीर मायूसी से कहती है। क्या सिकंदर वजदान के साथ है? जहांगीर हीर की बात को दोहराता हुआ हैरानगी से उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, जी आपको नहीं पता है क्या? मैं तो उनसे मिल चुकी हूँ। हीर पुरसुकून अंदाज में कंधे उचकाते हुए जहांगीर के हैरान चेहरे को देखते हुए कहती है, वजदान, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे को अपना दोस्त और मेरा दुश्मन बना दिया है। जहांगीर हीर के हाथों से अपना हाथ छुड़वाए खिड़की की तरफ जाते हुए खुद से दिल में कहता है, ओए, एक और बम भी फोड़ना है वो भी फोड़ दे। निक हीर के पास आकर उसके पीछे खड़ा होकर धीरे से कहता है कौन सा बम? हीर गर्दन मोड़ कर देखते हुए पूछती है, निकाह वाला, अपना भी और अपने भाई का भी। निक कहकर इशारे से अपनी बात पर जोर देता है, और क्या है कहने को? जहांगीर भारी भरकम आवाज में हीर और निक को देखते हुए पूछता है। जहांगीर की आंखों में खून उतर आया था सिकंदर का वजदान के साथ होना सुनकर। हीर जहांगीर के चेहरे पर गुस्सा देखते हुए डर का घूंट हलक से उतारती है और मुड़कर डरी हुई शक्ल से निक को देखती है। बाबा, निक ने कुछ बताना है आपको। हीर निक को आगे किए खुद उसके पीछे छुप जाती है। क्या बताना है? जहांगीर गुस्से में सख्त लहजे में पूछता है। वो निक जहांगीर के चेहरे पर गुस्सा देखते हुए उसके खुद डर के मारे हाथ हाथ और पैर फूलने लग गए थे। मैंने नहीं, हीर ने बताना है। निक कहते हुए हीर को आगे कर देता है और खुद उसके पीछे उसके बाजुओं को पकड़े हुए उसे मजबूत खड़ा किए हुए उसके पीछे खड़ा हो जाता है। क्या हुआ? जहांगीर अब की बार मजीद सख्त लहजे में पूछता है। बाबा, निकाह हुआ है। हीर अपना सर झुकाए आंखें मीचते हुए कहती है। किसका निकाह? जहांगीर तजस्सुस से पूछता है। हीर की तरफ बढ़ता है। मेरा और वजदान का, सिकंदर भाई और हीर। उमैमा जहांगीर के ऑफिस रूम में दाखिल होते हुए कहती है। उन्हें कटघरे में खड़ा देखकर वो उल्टे पैर वापस जाने लगती है कि हीर उमैमा को शर्ट से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। मुबारक हो बाबा, ये अब मेरी दोस्त के साथ साथ आपकी बहू भी है। हीर उमैमा को अपने सामने खड़ा करते हुए कहती है। हाँ? जहांगीर का मुंह खुला रह जाता है हीर की बातें सुनकर और उन तीनों का झुका हुआ सर देखकर। ये क्या करते फिर रहे हो तुम लोग? जहांगीर गुस्सेले लहजे में कहता है। निकाह किया है, पर सच में दिल से नहीं, गुस्से में किया है। उमैमा पहले सर उठाकर कहती है, फिर जहांगीर के चेहरे पर गुस्सा देखकर वो फिर दोबारा अपना सर झुका लेती है। हीर, तुम्हारी माँ को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ तो मुझे भी घर से बाहर निकाल देगी। जहांगीर हीर को उमैमा के पीछे छुपा देखते हुए कहता है। बाबा, गुस्सा मत करे, आपने तो कल कहा था कि तुम उठा कर लाओगी या मैं लाऊं, तो मैंने उठा लिया था और उससे आपका पीछा छोड़ने के लिए निकाह कर लिया था। अब वो आपको तंग नहीं करेगा। हीर जहांगीर के पास जाकर उसके बाजू पकड़ते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है। मैं उसे खुद देख लेता। जहांगीर नजरें झुकाए हीर के चेहरे को देखते हुए दांत भींचते हुए कहता है। बात आप देख तो लेते, पर मुझसे देखा नहीं जाता। हीर जहांगीर का बाजू छोड़कर उसके सामने अटल खड़ी होकर गुस्से में बोली। वजदान को हक नहीं है आप पर इल्ज़ाम लगाने का। उन्होंने आपसे भाई को दूर किया, मैं उनसे उनको ही दूर कर दूं। देखती हूँ अब वो आपको तंग कैसे करेंगे। ये चैलेंज नज़रों से अपने हाथ की मुट्ठियां भींचते हुए कहती है। उफ हो, अगर उसे ठीक करना था तो कोई तरीका ढूंढ लेती, खुद को अजाब में मुब्तला करने की क्या ज़रूरत थी। जहांगीर हीर को बाजू से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। बाबा, आप तो कहते हैं इस दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता है, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। और डेविल से वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, इसलिए उसने निकाह किया है। पीछे से निक बोल पड़ता है, पर जैसे ही जहांगीर उसकी तरफ देखता है वो सर झुका लेता है। जी बाबा, वो मुझसे मोहब्बत करता है, अब या तो मैं या तो आप। अब उसे हम दोनों में से कुछ एक ही मिलेगा, ये उसका फैसला है। अपनी मोहब्बत चाहिए या अपना इंतकाम? और अगर उसे अब भी दोनों चाहिए हुए तो क्या करोगी? जहांगीर हीर की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए पूछता है। लालच में इंसान अपना ही नुकसान करता है। मैं मुफ्त की कोई चीज़ नहीं हूँ जो एक के साथ एक मुफ्त मिलेगी। अगर मैं चाहिए तो मुकम्मल हासिल करना पड़ेगा, वरना जिस तरह मैं आपकी बाकी दुश्मनों को रास्ते से हटाने का काम करती हूँ, एक बार और कर दूंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हीर जहांगीर की कुर्सी पर बैठते हुए कहती है। हीर की बात पर जहांगीर मुस्कुरा देता है। मॉन्स्टर की टेंशन छोड़े बाबा, अपने नामुराद शौहर को मैं संभाल लूंगी, आप अपनी बीवी पर ध्यान दें। इस उम्र में आप पर तलाक सूट नहीं करेगी। हीर कुर्सी छोड़कर जहांगीर की टाई ठीक करते हुए कहती है। शर्म करो, माँ बाप की तलाक की बातें कर रही हो तुम। जहांगीर हीर के सर पर हाथ रखकर उसके बालों को खराब करते हुए कहता है।
ارے بابا، میں آپ کو جانتی ہوں، آپ کا میری ماں کے بغیر گزارا ناممکن ہے، اس لیے وقت رہتے سب ٹھیک کر لے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ اچھا باتیں چھوڑو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ آج رات کو کسینو میں جانے کی تیاری کرو۔ نیوزی لینڈ سے ڈائمنڈ لینے کے لیے 3 آدمی آ رہے ہیں، انہیں ڈائمنڈ ہینڈ اوور کر کے پیسوں کو لاکر میں حفاظت سے پہنچاؤ۔ جہانگیر لیپ ٹاپ کی طرف بڑھتے ہوئے اسے آن کیے لیپ ٹاپ پر کسینو کے اندر کے اس وقت کے مناظر سب کو دکھاتا ہے۔ میں نے نئی کیمرے لگوا دیے ہیں، باہر کی سیکیورٹی بھی ٹائٹ ہو گئی ہے۔ اب تم لوگ جاؤ اور اندر کی سیکیورٹی پر دھیان دینا، اپنے شوہروں کی نظر سے بچ کر ڈائمنڈ کو ہینڈ اوور کرنا اور پیسے لاکر تک پہنچانا، اور دھیان رہے کوئی گولی وغیرہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، کیونکہ تمہاری ماں کی نظروں میں پہلے ہی آیا ہوا ہوں۔ اب میرے ہی کسینو میں ایسا کچھ ہوا تو وہ پہلی گولی مجھ پر ہی چلائے گی۔ جہانگیر حیا کو تصور کرتے ہوئے کہتا ہے، اور کہہ کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے۔ فکر مت کرے ڈیول، ہم تینوں ہیں نا، ہم سب دیکھ لیں گے۔ نک جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، امیمہ کو نہیں لے کر جاؤ، تم دونوں جاؤ۔ جہانگیر امیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیوں؟ امیمہ فوراً سے پوچھتی ہے، تم ڈاکٹر ہو، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو تمہارے کیریئر پر اثر پڑ سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر ضرور ہوں، پر اس وقت میں ڈیول ورلڈ کا حصہ ہوں، یہ میرے لیے کیریئر سے زیادہ ضروری ہے۔ امیمہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر امیمہ کی بات پر مسکرا دیتا ہے، چلو میرے نام نہال بیٹے نے اتنے سالوں میں کچھ تو ایسا کیا ہے جس نے مجھے خوشی دی ہے۔ جہانگیر فخر سے چوڑا ہوتے ہوئے کہتا ہے، فکر ناٹ بابا، اب وہ وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کو خوشی دے گا۔ کسی کی ہمت نہیں ہے میرے بابا کو تکلیف دینے کی، ہم ایسی ہمت کسی میں آنے ہی نہیں دیں گے۔ امیمہ اور نک تینوں ایک ساتھ بول پڑتے ہیں۔ جہانگیر ان تینوں کے منہ سے ایک ہی الفاظ سن کر خوش ہو گیا تھا، جاؤ اور جانے کی تیاری کرو، مجھے بھی آفس جانا ہے۔ جہانگیر سب کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جی۔ سب ہاں میں سر ہلاتے ہوئے آفس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، رات کو تم لوگوں کو ملوں گا، نک کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور امیمہ بھی کہہ کر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ نک جا رہا تھا کہ آئنہ کو گھر کے میل ورکرز کے ساتھ کام کرتا دیکھ اس کے قدم باہر جانے سے رک جاتے ہیں۔ نک لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کچن میں جاتا ہے اور آئنہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن سے غصے میں اب لڑکوں کو نظریں دکھاتا ہوا اسے باہر لے آتا ہے۔ قاسم، آئنہ درد میں کراتے ہوئے کہتی ہے، اندر کیا کر رہی تھی؟ نک غصے میں پوچھتا ہے، میں ان کی مدد کروا رہی تھی۔ آئنہ پیچھے گردن موڑ کر کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، یہ ان کا کام ہے، انہیں کرنے دو، جو چاہیے وہ حکم کر کے منگواؤ، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نک آئنہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں کہتا ہے، کیوں؟ آئنہ کی آنکھیں فوراً نم ہو جاتی ہے۔ نک اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کر دیتا ہے۔ مجھے کام کرنا آتا ہے، آئنہ سر جھکا کر دھیرے سے کہتی ہے، کس نے کہا ہے تمہیں کام کرنا نہیں آتا ہے؟ لیکن اس گھر کا، اس حویلی کا اصول ہے، اس حویلی کی لڑکیاں غیر مرد کے ساتھ کام نہیں کرتی ہے۔ نک آئنہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہتا ہے، آپ بھی تو غیر ہے، آپ نے بھی تو میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ آئنہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ نک آئنہ کی بات سنتے ہوئے جھٹ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور اس سے 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آئنہ اسے پیچھے ہوتا دیکھ کر نک کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ مجھ سے بھی دور رہو، تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا، اور کسی اور مرد کے ساتھ بات کرتی ہوئی نظر مت آنا مجھے۔ نک غصے میں اٹل لہجے میں کہتا ہوا اپنی شرٹ سے چشمہ نکال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا حویلی سے باہر نکل جاتا ہے اور سیدھا گاڑی میں سوار ہو کر وہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے، جو حویلی سے کچھ ہی دور تھا۔ نک کا اکیلے کا گھر شعیب اور بنش ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ وہ پوری بلڈنگ ڈیول کی تھی، ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی ان کی تھی، وہ اس کو دیکھتے بھی تھے اور رہتے بھی وہیں تھے۔ نک نے اپنا گھر، جو حویلی اور اپارٹمنٹ جتنا بڑا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا، جس گھر کے آگے ایک بے حد خوبصورت اور شاندار سا گارڈن، جو چھوٹا سا تھا لیکن بے حد خوبصورت گارڈن میں ایک طرف جھولا لگا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک کرسیوں کا سیٹ جس کے درمیان میں ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ گارڈن کے بالکل سامنے ایک پکا گراؤنڈ تھا جہاں وہ فٹ بال کھیلتا ہے، اور جب اور امیمہ آتی تھی تب ان کے ساتھ مل کر ٹیبل ٹینس وغیرہ بھی کھیلتا تھا۔ گھر شہر سے کافی دور قدرتی خوبصورتی کے درمیان، جہاں سے پیچھے کی طرف سمندر تھا اور آگے کی طرف ہریالی ہی ہریالی تھی جو گھر کے تینوں طرف تھی۔ نک اپنی سفید رنگ کی گاڑی میں سوار کچی سڑک سے ہوتے ہوئے وہ اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے۔ گاڑی دروازے کے باہر پارک کیے وہ خود جا کر دروازہ کھولتا ہے۔ گھر کا دروازہ کھول کر وہ دوبارہ گاڑی میں سوار ہو کر گاڑی کو اندر داخل کرتا ہے اور گھر کے گارڈن اور گراؤنڈ ایریا کے درمیان اندر گھر کے داخل ہونے والے دروازے کے سامنے گاڑی پارک کیے وہ دروازے کو بند کیے دوڑتے ہوئے چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی شوز دروازے کے پاس اسٹینڈ پر اتار کر سادی سلیپرز پہن کر وہ اندر داخل ہوتا ہے۔
निक अंदर दाखिल होकर पूरे घर की लाइट्स ऑन किए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। निक के कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे और पीछे से एक एक करके पूरे घर की लाइट्स ऑन होने लगती है। पूरा घर में सफ़ेद शीशे का काम हुआ था, जिस पर लाइट्स की रोशनी पड़ते ही हर चीज़ चमक उठती है। निक अपने कमरे में दाखिल होते हुए अपना कोट उतार चुका था। अंदर दाखिल होकर वो कोट बेड पर फेंकता है और शर्ट उतार कर वॉशरूम में घुस जाता है। हीर और महिमा दोनों रात के लिए तैयार हो रही थी और आयना उनके पीछे बैठकर मासूम सी शक्ल बनाकर उनको देखे जा रही थी। उसका दिल भी बाहर जाने का कर रहा था, पर वो बोल नहीं पा रही थी। महिमा मुकम्मल तैयार हो चुकी थी, लेकिन हीर अभी शुरू ही हुई थी। महिमा ने ब्लैक कलर का लॉन्ग गाउन जो उसके पैरों तक आ रहा था, चौरस गला, आधी कोहनियों तक की बाजू, पैरों में पेंसिल हील पहने हुए, गले में और हाथ में बारीक सा ब्रेसलेट पहने हुए, कानों में एक मोती वाले इयररिंग पहनकर, महिमा सॉफ्ट ब्लैक पर ब्राउन मेकअप किए हुए, होठों पर लाइट सी रेड लिपस्टिक लगाए हुए, बालों को बिल्कुल स्ट्रेट किए हुए वो बेड पर बैठे हुए अपनी हील्स की स्ट्रिप बांध रही थी और साथ साथ आयना को भी देख रही थी। हीर ने भी ब्लैक कलर का गाउन जो टखनों से ऊपर था, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल घेर वाली मैक्सी पहनकर जो मुकम्मल सादी थी, पर उस पर ब्लैक और गोल्डन काम वाला जैकेट को उसके पेट तक आ रहा था, लॉन्ग स्लीव्स जो उसकी हथेलियों को छुपा रही थी। लाइट सॉफ्ट सा गोल्डन कलर का मेकअप किए, होठों पर लाल लिपस्टिक लगाए हुए, बालों में हल्का हल्का सा कर्ल्स किए हुए, वो अपने छोटे बालों को मजीद खूबसूरत बनाए हुए, वो गले में अपना बटरफ्लाई पेंडेंट पहने हुए, कानों को खाली छोड़कर अपने हाथ में अंगूठी पहन रही थी और साथ ही साथ अपने पीछे बैठी हुई आयना को भी देखे जा रही थी। हीर मुड़कर एक नज़र उमैमा को देखते हुए वो आयना के पास उठकर जाती है और उसको दोनों हाथों से पकड़कर अपने सामने खड़ी करती है। तुम्हें मेरा साइज़ आ जाएगा? हीर आयना को देख रही थी और उमैमा उसके लिए हीर की अलमारी से एक और खूबसूरत सादा सा ब्लैक कलर की लॉन्ग फ्रॉक लाकर आयना को देती है। जाओ चेंज करके आओ। हीर हंसते हुए आयना से कहती है। आयना हंसते हुए बिना कुछ बोले कपड़े लिए वॉशरूम में चली जाती है। इसका ख्याल रखना पड़ेगा, मासूम सी लड़की लेकर जाएंगे, जानवरों के दरमियान मसला ही ना हो जाए। रख लेंगे यार, इसका दिल कर रहा है जाने को, पर वो कुछ बोलेगी नहीं। हीर उमैमा को मुस्कुराते हुए देखते हुए कहती है। आयना जल्दी से चेंज करके आती है तो हीर और उमैमा दोनों मुस्कुराते हुए उसको देखने लग जाती है। उसमें उसे मेकअप किया इसे मेकअप किया करें हम, हीर हंसते हुए कहती है और जाकर आयना को पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाए उसका मेकअप करने लग जाती है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, अब ये लोग कहाँ जा रही है, कसिनो में क्या होना है, आगे का क्या स्टोरी है। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट ज़रूर करें कि आपको नावल कैसा लग रहा है और नावल को अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।